حال چال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے جناب، خوش رہیں، آباد رہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، میرے مائنڈ میں بہت زیادہ چلتی ہیں کہ دیکھیں ماں باپ، ہم جس مطلب سوسائٹی میں، میں تو یہی کہوں گی، ہم جس اپنے فیملی سے بلونگ کرتے ہیں یا جس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں یا ہماری تربیت ہوئی ہے جس سوسائٹی میں، اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ بس بڑے بھائی ہوتے ہیں، بڑے ابو ہوتے ہیں، بڑے ماموں ہوتے ہیں، چاچو ہوتے ہیں، تائے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری پرسنل کوئی رائے نہیں ہوتی۔ یہ بات اگر میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں نا، تو یہ بات میں اپنے ماں باپ سے گلہ نہیں کر رہی، نہ ہی میں اپنے کسی اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جنت میں جگہ اعلیٰ مقام عطا کرے، انہوں نے کچھ بھی ایسا غلط نہیں کیا، لیکن میں اس دور کے حساب سے بات کرنا چاہتی ہوں جو دور اس وقت چل رہا ہے۔ دیکھیں ہماری شادیاں ہوئیں، بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا، دل کی آج شیئر ضرور کروں۔ میں اپنی شادی کی بات کروں گی، جب میری شادی ہوئی تو کیونکہ میں جب یہ بات کروں گی نا، پھر میرے اور بہن بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے کو پوچھا سی اس لیے میں اپنی بات کہہ رہی ہوں کہ میں بڑی ایک فینٹیسی لڑکی اور بڑی ایک نرم و نازک قسم کی اور بہت زیادہ سینسٹیو، پڑھنے والی اور بہت سینسٹیو والا پرسن تھی میں ہر طرح سے، ابھی بھی ایسے ہی ہوں، اور یہ زندگی کی جنگ میں نے بڑی مشکل سے چلائی ہے، کیونکہ سینسٹیو پرسن کے لیے یقین کریں جینا بڑا ہی مشکل ہے۔ اچھا، بہرحال جب شادی ہوئی تو اس کے اندر ہمیں چوائس بچپن سے ہی سکھا دیا گیا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی، نہ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری چوائس کو کوئی پریفرنس نہیں دی جائے گی، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ماں باپ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی پہ ہی ہم لوگ الحمدللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں یہ چیز فیل کرتی ہوں نا، کبھی کبھی نکاح نامے کی ضرورت پڑ جاتا دیکھتی ہوں، تو اس کے اندر عورت کے لیے میرا حق مہر 500 تھا، جو مطلب اس دور کا مین 2005 میں شادی ہوئی شاید میری، تو اس وقت کا ہے کہ میرا اس وقت حق مہر جو تھا وہ 500 تھا، اور میرے ابو نے اتنا ہی حق مہر لکھوایا، اور کوئی زیور، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی ڈیمانڈ، کوئی ایسچ نہیں لکھوائی، اور میری شادی بالکل ایک جسے کہہ لیں کہ میرے ماں باپ کے لیے بھی ان نون اور میرے لیے بھی ان نون، اور ایک بہت بڑا ٹاسک میرے ماں باپ کے لیے بھی تھا اور میرے لیے بھی تھا۔ میں یہ سمجھوں گی کہ میرے امی ابو نے بھی سفر کیا ہے اس لائف میں میرے ساتھ بہت زیادہ، تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ عورت کو جب میں آئی، میرے ماں باپ نے آپ سے کوئی چیز نہیں لی۔ میں ہمیشہ بچوں کو بھی یہ بات کہتی ہوں کہ میرے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے، میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ دیکھو جب میں شادی کر کے آئی تھی، میں تو ینگ تھی، ماشاءاللہ سے میں ینگ بھی تھی، میں پڑھی ہوئی لکھی تھی، میں نے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں میرے، ایک بیٹی ہے، تو ایک پراپر لائف میں نے گزاری، میں نے اپس اینڈ ڈاؤن جو آئے میں نے ان کو فیس کیا، مجھے کیونکہ سکھایا گیا تھا کہ زندگی میں شادی صرف ایک دفعہ ہوتی ہے اور واپسی کے دروازے بالکل بند ہیں۔ یہ باتیں مجھے بڑی ایک جگہ پہ آ کے نا تھوڑی سی تکلیف دیتی ہیں، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں، میں یہ بھی بات کروں گی کہ ہمارے گھروں میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اس کے پاس میکے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پر صرف ایک مہمان بن کے جاتی ہے، اور بس وہ مہمان ہی رہتی ہے، اور اس کے میزبانوں کی مرضی ہے کہ اس کو کیسے ٹریٹ کریں، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں باپ آپ لوگوں کو میرے ماں باپ نے کوئی مطلب کوئی گاڑی یا کوئی بنگلے کی فرمائش تو نہیں کی تھی، کچھ ایسا نہیں کیا، مجھے جو بھی وری شری ہوتی ہے یہ کچھ ہے، میں نے کچھ ایسا نہیں زندگی میں یوز کیا، میں نے زندگی کو جہاں تک میں جانتی ہوں اپنی زندگی کو، میں نے زندگی کو صرف فی سبیل اللہ سپینڈ کیا، اور آج تک اس جگہ پہ کھڑی ہوں۔ لیکن مجھے ایک چیز بہت فیل ہوتی ہے، شاید میں ماں بھی اب ہوں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت حقوق دیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں عورت کو آ کر عزت دی، عورت کو جائیداد میں حق دیا گیا،
عورت کو ایک مقام دیا گیا ایک سوسائٹی میں، لیکن ہمارے نبی پاک کے دور سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ حق مہر بھی ایسا رکھا گیا کہ جس کے اندر عورت محفوظ ہو سکے۔ دوسرا، ہمارے نبی پاک نے جو جہیز دیا اس کا کنسیپٹ بھی وہ کر کے گئی کہ وہ چٹائی، لوٹا اور وہ مطلب سونے کے لیے صرف چند چیزیں اور نہانے دھونے کا تھوڑا وہ سامان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کو آپ نے ساری چیزیں بتائیں کہ بھی شوہر کے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اور دوسری بات جو سب سے بڑی ہے کہ ولیمہ جس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، جو برات کی روٹی ہوتی ہے نا، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا اسلام میں کہ میں کہتی ہوں کہ ایک باپ ایک بچی کو یقین کریں کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں اپنے ابو سے پوچھا کرتی تھی، ابو آپ جب حج کرنے گئے تھے آپ نے سب سے پہلے کون سی دعا مانگی تھی؟ وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے، کبھی کبھی تو غصہ کر لیتے تھے، پھر کہتے تھے کہ پتر میں ہی منگا میری بیٹیوں کی اچھی جگہ پر تعلیم و ملت تربیت ہو جائے، پڑھ لکھ جائیں اور اپنے گھروں میں چلی جائیں، یہ میں سرخرو ہو کے دنیا سے جاؤں۔ تو میرے لیے میں نے اس لیے رونے دھونے والی بالکل نہیں بنانی، لیکن مجھے تکلیف یہ ہوتی کہ ہمارے نبی نے کہیں پر برات کی روٹی نہیں لکھی، عورت لڑکی کا جہیز نہیں لکھا اتنا زیادہ، جس جہیز کو بنانے کے لیے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اچھا کھانا دینے کے لیے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں کی شادی نہیں ہو پاتی کیونکہ جہیز نہیں بن پاتا، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو لڑکے کو، اور لڑکوں کی بھی یہ تھنک ہو جاتی ہے کہ ایک ایسی کوئی لڑکی مطلب سے جس سے شادی کی جائے شارٹ کٹ کے ذریعے، کہ جو گاڑی بھی لے آئے، پیسہ بھی لے آئے، سب کچھ لے آئے، اور ان کے پاس بھی یہی چوائس ہوتی ہے۔ تو یقین کریں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو بچی ماں باپ اللہ کے نام لے کر آپ کی زندگی میں آتی ہے اور وہ اپنے پیچھے کے دروازے بند کر دیتی ہے اور فاقی کرتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ یہاں سے میرا جنازہ ہی اٹھے گا، وہ یہی سوچتی ہے کہ میرا یہاں سے جنازہ ہی اٹھے گا، جو مرضی ہو جائے وہ اپنے اوپر ہر چیز کی پابندی لگا لیتی ہے کہ یہ چیز میرے بچوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، یا میرے ماں باپ شاید اس چیز سے ہٹ نہ ہو جائے۔ میں آج بھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا، لیکن میں کچھ جینا بھی چاہ رہی ہوتی ہوں نا، میں اپنے آپ کو روک لیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ شاید میرے امی ابو ہوتے تو یہ چیز برداشت نہ کرتے، شاید وہ اچھا نہ سمجھتے۔ تو میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو جو بچی یا لڑکی آپ کی زندگی میں آتی ہے اس کے ساتھ ظلم مت کریں۔ دیکھیے اس کے ماں باپ نے آپ سے کچھ بھی نہیں لیا، انہوں نے تو آپ کو ایک گفٹ دیا، پڑھا لکھا، ایک عورت دی جس نے آپ کی زندگی آپ کی نسل بنانی ہے، جس نے آپ کی نسل کو پیدا کیا، جس نے آگے چل کے اتنی سروائیو کیا، اس نسل کو پالتے پالتے وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، آپ اس کو تھوڑی سی جگہ بھی دل میں نہیں دیتے، آپ اس کو تھوڑا سا رائٹ بھی نہیں دیتے کہ تو بھی جھی لے، کوئی بات نہیں، تو بھی 4 دن زندگی کے، تجھے بھی زندگی میں سپیس ملنی چاہیے۔ کیا وہ حق مہر بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ یار مجھے کوئی سیفٹی ہو؟ نہیں دیا جاتا۔ 500 حق مہر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور عورت میں سمجھتی ہوں کہ جہاں سے سفر شروع کرتی ہے نا، وہ کسی بھی وقت اسی سفر پہ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ سفر کیسے گزر جاتا ہے یا کیسے ہوتا ہے، یہ خوبصورت کرنا ہے یا اچھا کرنا ہے، یہ عورت نہیں کرنا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ عورت کے کمپرومائز کرنے سے ہی گھر بنتے ہیں۔ کبھی بھی جہاں عورت مرد کا مقابل کھڑی ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ گھر نہیں بنتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ ہر بچی کو کہتی ہوں، لیکن میرے دل میں یہ بات بہت زیادہ آتی ہے کہ دیکھو اپنی بچیوں کا حق مہر لکھواتے وقت ان کو سیفٹی دیں، ان کو اتنی سیفٹی تو دیں نا کہ وہ اللہ نہ کرے ان کی زندگی میں کوئی ایسا مقام آئے کہ جب آپ بھی دنیا میں نہ رہیں تو کچھ کر سکے، وہ اپنے آپ سے یا اس جنگ کو لڑ سکے۔ آپ اپنی بیٹی کو
جو آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ سب کچھ لے کے آ رہی ہے، اور آپ اس کو بدلے میں پیار تو دیں، عزت دیں۔ میں نہیں مان سکتی کہ ایک ہمارے جیسی لڑکی جس نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہوا، اسے پتہ ہے کہ میں نے گھر بسانا ہے اور یہ ہے، لیکن اس کو آپ جگہ بھی نہ دیں، اس کو جب مرضی آپ اس جگہ پہ کھڑا کر دو جہاں سے وہ 20 سال پہلے چلی تھی، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ عورتیں ذہنی مریض بن جاتی ہیں، عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں اور طلاقوں کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ ان چیزوں کو فروغ دیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو، ہمارے نبی پاک نے بھی تو اپنی بیٹی کو پوچھ کے شادی کی تھی، اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے ان کی شادی کریں، جہاں ان کی خوشی ہے ان کی خوشی کو پریفر دیں، اس کے بعد اس نے زندگی کیسے گزارنا ہے یہ اس کو سوچنے دیں، اور آپ اپنے اوپر بوجھ تھوڑا کم لیں، کیونکہ جب آپ شروع میں ہی اپنی بیٹی کو اتنا سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو سسرال کو بھی عادت پڑ جاتی ہے کہ یہ اب سارا کچھ ہی کرے۔ اس لیے اپنی بیٹی کے لیے، زندگی کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اپنا بیٹیوں کو اتنا، جہاں آپ ان کے لیے میں سمجھتی ہوں فضول پیسہ لگاتے ہیں، ان کو اتنے، ان کی چاچی تاتی مائی دے فلانی دے کپڑے، فلانی دے کپڑے، اور سارے کھانا جہیز، اس کے بعد وہ ساری زندگی لیتی ہے، منڈا ہو گیا، ان کڑی ہو گئی، ان بیمار ہو گئی، ہر یہ کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کو اپنے اوپر آسان نہیں کریں، اور جو لوگ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ، آپ کی بیٹی جو سفر کرے گی، یا میرے ماں باپ نے جو غلطی کی، مطلب کہ حق مہر کو اتنا ہونا چاہیے، اور آنے والے وقت کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بدشگونی ہے۔ بدشگونی کہاں سے آ گئی جناب؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اس کو پہلے سوچا جائے کہ اگر بن جائے تو وہ کیسے اس سے مقابلہ کرے گی۔ میری باتوں کو ضرور سوچ کے بتائیے گا کہ میں کہاں تک ٹھیک ہوں، کہ کیونکہ شادی ایک واقعی ہی ایک ایسا، یقین کریں ہمارے گھروں میں تو ایک ایسا جوا ہے، جو لگ جاتا ہے تو لگ جاتا ہے، تکا کہوں گی تو نہ لڑے صحیح ہو سکے، تو وہ کہتے ہیں نا بجلی کی دو تاریں ہیں، یہاں تو صحیح لگ جاتی ہیں، یہاں پھر کرنٹ مارنا شروع کر دیتی ہیں، اور زندگیاں پھر ایک خاندان، ایک لڑکی سفر نہیں کرتی یا لڑکا نہیں سفر کرتا، پھر خاندان سفر کرتے ہیں۔ بس یہ تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس تھا، میں نے آپ سے شیئر کیا۔ مجھے بتائیے گا میں کہاں تک ٹھیک ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔